یہ لاسٹ اسپیچ میرے آقا نے دیا، وصیت اور نصیحت کیا۔ آج تو کتنے لوگوں کا حق لے کر کے ہم چلے گئے، کتنے لوگوں کا حق لے کر کے ہم اس دنیا سے چلے گئے۔ ہم یہ سوچتے ہیں، اب آج کل یہ بھی چلا، ہم یہ سوچتے ہیں کہ چلو بھائی سارے گناہ کر لیے، اللہ کے مرنے کے وقت میں جا کے حج کر کے آئیں گے اور پھر میرا سارا گناہ دھل جائے گا۔ اعلیٰ حضرت نے اس مسئلے بڑی اچھی باتیں کہی کہ اگر کوئی حاجی یا نمازی کچھ بھی جا رہا ہے، وہ وہاں سے آئے گا، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ قضا نماز اس کی معاف ہو جائے گی۔ یہ نہیں ہے کہ مدینہ شریف سے آیا تو اس کے اوپر کسی کا قرض ہے تو قرض معاف ہو جائے گا۔ یہ نہیں ہے کہ اب اس کے بعد کیا ہے، اس پر کیا ہے، نماز کا دروازہ بند ہو جائے گا۔ اس گمان میں بھی مت رہنا کہ کوئی مدینہ سے آ جائے تو اس پر نماز معاف ہو جائے گی، یا کسی پر حق ہے تو وہ حق معاف ہو جائے گا۔ میرے نبی نے آخری وقت میں، مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری وقت میں یہ وصیت اور نصیحت کیا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی حقوق العباد پوری کرنے کی توفیق نصیب عطا فرمائے۔ اسے جس کا حق ہے اسے دینے کی کوشش کرے۔ کہتے ہیں سفر کے مہینے میں حضور کی بیماری، حضور کی علالت زیادہ بڑی اور شروع ہو گیا۔ آخرکار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے گود میں تھے، حضرت عائشہ کہتی ہے میرے گود کے سینے اور گردن کے درمیان میرے آقا کا سر اقدس رکھا ہوا تھا اور مرض پڑ رہا تھا۔ اس وقت میرے آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے عائشہ اپنے باپ ابو بکر کو کہو کہ نماز پڑھائے۔ حضرت عائشہ نے کہا یا رسول اللہ میرے والد صاحب نرم دل کے ہیں، لوگ قبول کریں گے؟ تو میرے آقا نے 3 مرتبہ کہا کہ کہو ابو بکر کو کیا ہے کہ وہ نماز پڑھائے۔ نماز پڑھتے عائشہ کہتی ہے کتنے میں میرے بھائی مسواک لے کر کے آیا، بس یہی سب چل رہا تھا، اتنے میں ملک الموت جبریل امین کے ساتھ آئے اور جبریل امین عرض کیا یا رسول اللہ ملک الموت آئے ہیں، کسی بارگاہ میں آج تک اجازت لے کر کے نہیں آیا ہے، سب سے پہلے آپ کی بارگاہ میں اجازت لے کر کے آیا ہے اور آپ کے بعد کسی کی بارگاہ میں ملک الموت اجازت لے کر کے نہیں جائے گا۔ اتنے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو اللہ کی طرف سے اجازت دیا ہے وہ آپ اسے یہ کیجئے، اتنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کی روح جانے جانا سے پرواز ہوئے اور اللہ کی بارگاہ کی طرف رخصت ہو گئی۔ صحابہ کرام میں غم کا موسم اور غم چھڑک گیا، سارے لوگ ہوش ہوا بیٹھے، جب یار چلا جائے، جب دلدار چلا جائے، جب مصطفیٰ جان رحمت کی محفل میں جو لوگ اپنے آپ کو چار چپند لگاتے تھے وہ مصطفیٰ جان رحمت ظاہری کے ساتھ فرما جائے تو بتائیے عاشق کا کیا حال ہوگا؟ سب چیخنے لگے، چلا عمر کہتے کوئی اگر کہے گا کہ میرے نبی کے ساتھ اس کی گردن اڑا دو، آخرکار کا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سمجھایا اور سمجھانے کے بعد کہا دیکھو خدا زندہ ہے اور اللہ کے بندے میرے نبی تھے تو اللہ کے حکم کی تعظیم میں آقا اس دنیا تشریف فرما گئے ہیں۔ اب ہمیں نبیوں کی طرح جس طریقے سے وہ جا رہے تھے اس کے وفادار امتی نے پیچھے نہیں ہٹا، منہ نہیں موڑا، ویسے ہی ہم بھی پیچھے نہیں ہٹیں گے، منہ نہیں موڑیں گے، بلکہ ہم بھی اب اسلام کا کارواں اللہ کے رسول کے صدقے میں آگے بڑھاتے ہوئے جائیں گے۔ بس یہی تک اب آج کی تقریر ہم روکتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور آپ کو دونوں جہاں کی بھلائی نصیب عطا فرمائے۔ آج کی شیرنی کا انتظام ہو گیا ہے، کل کی شیرنی کا انتظام آپ حضرات میں سے کوئی حسینی میں سے کوئی رسول اللہ کے دیوانے میں سے اگر ابھی کر دے کہ کل میرے طرف سے ہے تو ماشاءاللہ مدینہ مدینہ ہو جائے گا، پھر محفل اور 4 چاند لگے گا۔ یقیناً امید کرتے ہیں کہ پروگرام کے ختم ہونے تک کسی بھائی کی طرف سے کل کی شیرنی کا انتظام ہوگا۔ پھر رات مدینے کی دعا مانگ رہا ہوں، سرکار کے قدموں میں قضا مانگ رہا ہوں، یا رب غیروں کے سامنے رسوا نہ کرنا، مجرم ہوں مدینے میں سزا مانگ رہا ہوں۔ اذان ہوگی، اب آپ سے گزارش ہے کہ جماعت کے ساتھ آپ نماز پڑھ لیں، کیونکہ جب آپ مسجد آئے ہیں تو پاک ہی ہوں گے، نماز جماعت کے ساتھ پڑھ لیں گے انشاءاللہ تعالی۔ اللہ تبارک و تعالی ہماری محفل میں بیٹھنے کو قبول فرمائے۔